میرا نام ڈاکٹر محمد بدر ہے۔ میں نے 2012 میں جرمنی سے پی ایچ ڈی کی مالیکولر بایوٹیکنالوجی میں، اور پھر وہاں پر 1 سال میں نے ایز اے سائنٹسٹ کام کیا، اور 2014 میں نے گورنمنٹ یونیورسٹی میں ایز این اسسٹنٹ پروفیسر جوائن کیا۔ اس کے بعد میں نے 2 ٹینیورز ایز اے ڈائریکٹر گورنمنٹ سینٹر آف بایو کیمسٹری اینڈ بایوٹیکنالوجی گزارے۔ چیئرمین ٹرانسپورٹ بھی رہا میں 1 سال کے لیے، پھر میں 1 سال کے لیے انٹرنیشنل آفس کا کوآرڈینیٹر بھی رہا، اور نومبر 2021 سے میں پرنسپل یونیورسٹی وینسم کالج کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ اس نئی پالیسی کے تحت اس میں جو فی ہے وہ ہم نے منتھلی بیسس پر کر دیا ہے کہ ہر مہینے آپ نے فی ڈپازٹ کرانی ہے، جو کہ پیرنٹس کے لیے آسان ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ پورے سال کی اکٹھی فی جمع کرائیں۔ تو ایک یہ ان کے لیے آسانی ہو گئی ہے۔ دوسرا، اس پالیسی کے تحت وائس چانسلر صاحب نے 6 سے 8 تک کے ایڈمیشن جو ہیں، یعنی کہ 6ٹھی 7ویں اور 8ویں تینوں کلاسز کے ایڈمیشن جو ہیں وہ بالکل فری کر دیے ہیں۔ تو جو بھی اس وقت ہمارے پاس ایڈمیشن لینا چاہے گا وینسم میں، ان کے لیے کوئی بھی ایڈمیشن فی نہیں ہوگی۔ پھر اس پالیسی میں ہم نے بہت ساری مختلف قسم کی، تقریباً 10 مختلف قسم کی اسکالرشپس آفر کی ہیں، جس میں اوپن میرٹ بیسڈ اسکالرشپس بھی ہیں، اور جو میٹرک کے امتحانات میں کسی بھی بورڈ سے، چاہے وہ بن بورڈ ہو، ڈیرا بورڈ ہو، لکھی بورڈ پشاور بورڈ ہو، کہیں سے بھی اگر میٹرک میں وہ ٹاپ 20 پوزیشن ہولڈرز جو ہیں، ان کے لیے ہم نے اسکالرشپس آفر کی ہیں کہ ان کی ایجوکیشن بالکل فری ہوگی۔ سارے ایکسپینسز جو ہیں ان کے ایجوکیشن کے وہ انسٹیٹیوشن خود پے کرے گا، اور جو وینسم کے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں جو کلاس میں پوزیشن لیں گے، ان کے لیے بھی تمام کلاسز میں 6 سے لے کر FSC تک تمام کلاسز کے جو ٹاپ 3 پوزیشن ہولڈرز ہیں، ان کے لیے بھی فی ویو آف کے پیکیجز ہم نے دیے ہوئے ہیں۔ سرٹن پرسنٹیج ہے جو ہم ویو آف کر دیتے ہیں اس کے لیے۔ باقی اس کے علاوہ گورنمنٹ یونیورسٹی کے اپنے جو امپلائیز ہیں، وائس چانسلر صاحب ہیز بین کائنڈ انف کہ انہوں نے جو 1 اسکیل سے لے کر 16 اسکیل تک کے ہمارے جو امپلائیز ہیں، ان کے لیے 1 چائلڈ فری پیکیج آفر کیا ہے کہ ان کا ایک بچہ بالکل فری ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے وینسم میں۔ اور اس کے علاوہ باقی جو تمام امپلائیز ہیں، ان کے تمام بچے، جتنے بھی بچے آئیں گے، وہ 50% فی پے کریں گے۔ تو جو گورنمنٹ یونیورسٹی کے امپلائیز ہیں، ان میں ایک اور اچھا جو ایڈیشن ہماری پالیسی میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بندے نے کبھی بھی گورنمنٹ یونیورسٹی کو اگر سرو کیا ہے، چاہے وہ اس وقت ریٹائرڈ ہے، چاہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کے بچے بھی 50% فی کنسیشن کے ساتھ ہم ان کو فی کنسیشن دیں گے، وہ ادھر وینسم کالج میں وہ اپنی پڑھائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں، ان کے لیے وہ کہیں سے بھی آتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ یونیورسٹی کے امپلائیز ہیں یا نہیں ہیں، ان کے لیے برادر سسٹر کنسیشن پالیسی ہم نے آفر کی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ برادر سسٹر کنسیشن میں ایک بچے کی فل فی پے کرنی ہوگی، اور باقی جتنے بھی بچے کسی پیرنٹس کے ان کا ایڈمیشن ہوگا ہمارے پاس، ان سب کے لیے 50% فی کا پیکیج آفر کیا ہوا ہے ہم نے۔ اس کے علاوہ ہم نے اسپیشل فوکس دیا ہے اسپوکن انگلش کی کلاسز کو۔ ہم انگلش لینگویج کے لیے ایک اسپیشل لیب ڈیولپ کر رہے ہیں ہماری، اور یہ کلاسز فری ہیں۔ پیرنٹس کو ان کے لیے ایڈیشنل کلاسز کے لیے کچھ بھی پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم خود آفر کر رہے ہیں سروسز فری آف کاسٹ۔ یہاں پر اسپوکن انگلش کی کلاسز جو ہیں، ان میں بچے جو ہیں نا اپنے لینگویج سکلز امپروو کر سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ ہم نے ایجوکیشن سٹینڈرڈس کو امپروو کرنے کے لیے 9th سے 12th کلاس تک منتھلی ٹیسٹ سٹارٹ کیے ہیں، جن کا کنسالیڈیٹڈ رزلٹ کمپائل ہوتا ہے باقاعدہ، اور وہ رزلٹ جو ہے وہ ہر مہینے پیرنٹس کو شیئر کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نچلی کلاسز ہیں 6ٹھی سے لے کر 8ویں تک، ان کے لیے ہم نے ویکلی ٹیسٹ، کلاس ٹیسٹ رکھے ہوئے ہیں، جو ہر ہفتے جو ان کے ٹیچرز ہیں وہ کلاس میں ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تھوڑا ہمارا خاص فوکس ڈسپلن پر بھی ہے، اور اس کے لیے ہم نے 75% اٹینڈنس مینڈیٹری کر دی ہے۔ ضروری ہے بچوں کی اٹینڈنس جو ہے، تاکہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں اس اچھے ادارے میں۔ اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی فزیکل گروتھ کے لیے یا جسمانی نشو و نما کے لیے ہم نے ڈرل کے پیریڈز اور اسپورٹس ایکٹیویٹیز بھی اسٹارٹ کر دی ہیں، تاکہ وہ جسمانی طور پر بھی بہتر نشو و نما یہاں پر حاصل کر سکیں۔ ہمارے پاس بہت اچھے اور بڑے خوبصورت گراسی لانز موجود ہیں، جس میں بچے مختلف قسم کی گیمز کھیلتے ہیں، ان کو ڈرل کرائی جاتی ہے،
ان کے اسپورٹس کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈیبیٹ کمپٹیشنز ہو گئے، نعت کے مقابلے ہیں، ایسے کمپٹیشنز ہیں، اسپیچز ہیں، یہ بھی ریگولر بیسس پر یہاں پر کنڈکٹ کرائی جاتے ہیں اوکیزن کے حوالے سے جو ہے. تو الحمدللہ کافی بہتری ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ وائس چانسلر صاحب کے ویژن کے مطابق انشاءاللہ جلد ہی وینسن جو ہے وہ KPK کا HSN بنے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وینسن آلریڈی ایک بہت اچھا بہت بڑا ادارہ ہے، لیکن جو اب نئی پالیسی آئی ہے اس میں اسپیشلی ان لوگوں کی طرف ضرور فوکس ہے جو فائنینشلی ویک تھے، جو وینسن میں ایڈمیشن افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو میں یہ کمیونیکیٹ کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں کو کہ یہ ایک بہت اچھا موقع ہے ان کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کا ایڈمیشن وینسن میں کرائیں. یہاں پر ہمارے پاس بہت اچھی کمپیٹنٹ فیکلٹی موجود ہے، ہمارے پاس PhD ڈاکٹرز موجود ہیں جو آپ کے بچوں کو 6ٹھی 7ویں 8ویں 10ویں یا 12ویں کلاسز میں بھی ہمارے پاس PhD ڈاکٹرز موجود ہیں جو ان کو پڑھا رہے ہیں. اور میرے خیال میں کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے اس وقت جہاں پر 6ٹھی کلاس 8ویں کلاس 7ویں کلاس یا 12ویں کلاس کے بچوں کو PhD ڈاکٹرز پڑھا رہے ہوں. تو فیکلٹی پروفائل کو دیکھتے ہوئے، وینسن کے انفراسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے، آئی تھنک دس از ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشنز ان KP. اور میں تمام لوگوں تک یہ کمیونیکیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھائیں، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو کوآپریٹ کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے ہم آپ کو، اور یہ جتنے بھی پیکیجز ہم نے آفر کیے ہوئے ہیں آپ اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو لے کے آئیں وینسن میں، تاکہ آپ کے بچے یہاں سے اچھی ایجوکیشن حاصل کر کے اچھا مستقبل اپنا سنوار سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر محمد جنید سراجی، وائس پرنسپل یونیورسٹی وینسن کالج، آج آپ کے ساتھ موجود ہوں. تو آج ہم تھوڑا آپ کو وینسن کالج کی تاریخ کے بارے میں اور اس کا جو تعلیمی نظام ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. شروع میں تو یہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ تھا. 1980 تک اس کا نام تھا گورنمنٹ جامع اسکول، جسے کہتے ہیں گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول. اسی طرح کام کرتا رہا. جب ہمارے وائس چانسلر صاحب ہیں گورنمنٹ یونیورسٹی کے علی خان صاحب، انہوں نے اس کو مطلب ہے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر کے اپنا ایک اچھا تعلیمی ادارہ بنانا چاہتے تھے، اور یونیورسٹی کے مطلب ہے اس میں لے لیا کہ یونیورسٹی کے حوالے کیا جائے. تو اس کا نام بھی تب چینج کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا یونیورسٹی وینسن کالج. اور یہ ایک ایبریویشن ہے، اس میں وینسن جو ہے ہر ایک اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ووڈ ورک، الیکٹریسٹی، میٹل ورک، اور یہ سارے جو ہے نا آل آر دا ایبریویشنز. اچھا، تب سے اس ادارے کا بہت بڑا نام ہے. ڈیر اسماعیل خان ضلع میں اس ادارہ نے ایک بہترین رول پلے کیا ہے اور آج تک اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی بڑے بڑے آفیسر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور زندگی کے مختلف شعبہ جات میں جو کام کر رہے ہیں وہ اسی ہی ادارے سے فارغ التحصیل ہیں. تو حال ہی میں ہمارے جو نئے پرنسپل صاحب ہیں ڈاکٹر محمد بدر صاحب، انہوں نے جب سے چارج سنبھالا ہے تو وہ دن رات اپنی محنت کوشش سے اس ادارے کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ڈاکٹر صاحب اور ان کی ساتھ جو ٹیم ہے، ہم سب نے مل کر اساتذہ کرام اور ہم نے اس کے لیے ایک پالیسی جو ہے وہ مرتب کی ہے. اور اس پالیسی کا نام ہے یونیورسٹی وینسن کالج پالیسی فار ایکیڈیمک سیشن 2022 اینڈ آنورڈ. اس پالیسی میں بہت سی جو چیزیں ہیں، اسکالرشپس ہیں، سبلنگ فی کنسیشن ہے، منتھلی ٹیسٹ کا جو آغاز ہے، کلاس ٹیسٹ ہیں، ان سب کو جو ہے اس میں انکلوڈ کیا گیا ہے اور مینڈیٹری کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر افتخار صاحب نے جو ہے انہوں نے اس میں ہمارے لیے اسکالرشپس کی بھی بہت بڑی اسکالرشپس کی منظوری دی ہے. اور جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن لیتے ہیں کلاس میں، ان کے لیے میرٹ اسکالرشپس ہیں 6ٹھی سے لے کر 10ویں تک. اور اس کے بعد جو باقی اسکالرشپس ہیں جو آن دا بیسس آف ایڈمیشن ہیں تو وہ بھی اس میں آفر کیے گئے ہیں. FSC میں جو بورڈ پوزیشن ہولڈر ہیں ان کی تعلیم بالکل فری کر دی گئی ہے جو بورڈ میں پوزیشن لیتے ہیں، اور ان کا بالکل ایڈمیشن 100% فری ہے.
اور اسی طرح جو 90% زیادہ نمبر لیں گے میٹرک میں ان کے لیے بھی بہت بڑی سہولت دی گئی ہے. کہیں پر 50% فیس معاف کی گئی ہے, کہیں پر 70% ہے, کہیں پر 25% ہے. A range of scholarships is also available.